بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، اس امت میں سے یا گزشتہ امتوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کون شخص ہے جو میری قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کو نہیں بخشوں گا، اور یہ جان لے کہ میں نے اس شخص کو بخش دیا اور تیرے عمل کو ضائع یعنی تیری قسم کو جھوٹا کیا۔ تشریح: کوئی شخص بہت زیادہ گناہ کیا کرتا تھا، اس کے بارے میں ایک دوسرے شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشے گا۔ اس نے یہ بات ازراہ تکبر، اس کو بہت گناہ گار اور اپنے کو اس سے اچھا جان کر کہی۔ جیسا کہ بعض جاہل صوفیاء گناہ گاروں کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے، حالانکہ ایسے لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع اور عام ہے، اس کے گناہ گار بندوں کو بھی اس کے دامن میں پناہ ملتی ہے اور وہی ان کو بخشتا ہے۔ حاصل یہ کہ اس قسم کے کھانے والے نے اس کے نہ بخشے جانے کا جو یقین کیا تھا اس پر عتاب ہوا، بائیں طور کے اس کی قسم کو جھوٹا کیا گیا اور اس شخص کو بخش دیا گیا۔ لہذا کسی بھی شخص کے بارے میں قطعی طور پر یہ کہنا کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی ہے جائز نہیں ہے۔ ہاں، قرآن و حدیث نے وضاحت کے ساتھ جن لوگوں کو جنتی و دوزخی کہا ہے ان کو قطعی طور پر جنتی یا دوزخی کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو استغفار کو اپنے اوپر لازم قرار دے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ نکال دیتا ہے اور اسے ہر رنج و غم سے نجات دیتا ہے۔ نیز اس کو ایسی جگہ سے پاک و حلال روزی فراہم پہنچاتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار کو اپنے اوپر لازم قرار دے لینا کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی گناہ سرزد ہو جائے یا کوئی آفت و مصیبت اور رنج و غم ظاہر ہو تو استغفار کر لے، یا اس کے معنی یہ ہیں کہ استغفار پر مداوت و معیشتی اختیار کرے، کیونکہ زندگی کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں انسان استغفار کا محتاج نہ ہو۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، طوبی لمن وجد فی صحیفۃ استغفار کثیرا، خوش بختی ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائی۔ حدیث میں مذکورہ بالا فضیلت کی بنیاد یہ ہے کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم قرار دے لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کے قلب کا تعلق اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کا اعتماد مستحکم و قوی ہوتا ہے اور اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس کا شمار اللہ سے ڈرنے والوں اور اللہ کی ذات پر اعتماد کرنے والوں میں ہوتا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے جو مذکورہ بالا حدیث کی بنیاد بھی ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ نکال دیتا ہے
اور اس کو ایسی جگہ سے روزی بہم پہنچاتا ہے جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ استغفار کی فضیلت اور اس کا فائدہ مند ہونا اس آیت کریمہ سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ پس میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو، کیونکہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، وہ تم پر بکثرت بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد دے گا، اور تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ حضرت حسن بصری کے بارے میں منقول ہے کہ ایک شخص نے ان سے قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اس سے کہا کہ اللہ سے استغفار کرو۔ پھر ایک اور شخص نے محتاجگی کا شکوہ کیا، اور ایک اور نے اولاد نہ ہونے کی، اور ایک اور نے زمین کی پیداوار میں کمی کی شکایت کی۔ انہوں نے سبھی سے کہا کہ استغفار کرو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے پاس کئی شخص آئے اور سب نے اپنی الگ الگ پریشانی ظاہر کی، مگر آپ نے سبھی کو استغفار کرنے کا حکم دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے اس کے جواب میں مذکورہ بالا آیت فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا آیت پڑھی اور اس طرح انہیں بتایا کہ میں نے جن جن باتوں کے لیے استغفار کا حکم دیا ہے اس آیت سے وہ سب ثابت ہیں۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم اور سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔